ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امت پہ لاکھوں سلام، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب کا وقت قریب سے قریب تر ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز کے بعد ہم سب کو ایک فکر انگیز انقلاب آفری خطاب حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی حضرت العلامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کا سماعت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی گنجائش ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا شاہکار ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے بڑے بڑے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ زمین سے بہت بڑا سورج ہے، اس سے بہت بڑے اور سیارے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ نے جب پیدا فرمائی تو کن کہہ کر کے اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن جب اللہ نے انسان کو وجود عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہہ کر کے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، لیکن اللہ نے انسان کو دست قدرت سے بنایا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں عالم اکبر جو ہے جس کو آپ کائنات کہتے ہیں، جس میں ستارے بھی ہے، جس میں سیارے بھی ہے، جس میں دریا کی روانی بھی ہے، جس میں سمندروں کی طغیانی بھی ہے، جس میں چاند بھی ہے، جس میں ساری چیزیں ہیں، کائنات اکبر کو سمیٹا گیا ہے تو ایک 6 فٹ کے انسان کے اندر سمیٹا گیا ہے۔ انسان جو ہے کائنات اصغر کہلاتا ہے، انسان چھوٹی کائنات کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کے اندر بھی جو ہے بلندیاں ہیں، پستیاں ہیں، انسان کے اندر بھی جو ہے اللہ اکبر کہیں محبتوں کے دریا ہیں تو کہیں نفرتوں کے کاٹے ہیں۔ انسان عناصر اربع سے وجود پایا ہے۔ یہ انسان وہ انسان ہے، یہ کبھی آدمی ہوتا ہے، سنورتا ہے تو انسان بنتا ہے، اور سنورتا ہے تو فرشتے سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن انسان اگر گرتا ہے تو پھر وہ انسان بھی نہیں رہ جاتا، وہ حیوان کہلاتا ہے، حیوان سے وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالم اکبر میں جس طریقے سے کبھی کلیاں مسکراتی ہیں اور باغ اور چمن کھلتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی کبھی محبتوں کی بہاریں آتی ہیں اور کبھی کبھی انسان نفرتوں کے کانٹوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے چمن کی بہاریں ایک انسان کے لیے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، مخلوق آتی ہے، مخلوق کا دل جیتتی ہے، اسی طرح سے انسان کی محبتوں کی بہاریں لوگوں کے دل کو جیت لیا کرتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کہیں 2 قسموں کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ انسان تو وہ ہیں جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، کچھ انسان تو وہ ہیں جو درمیان کے اندر نفرتیں قائم کرتے ہیں، کچھ انسان تو وہ ہیں جو شعلے اگلتے ہیں۔ کچھ انسانوں کا حال یہ ہے گئے تھے آب حیات تلاش کرنے کے لیے اور وہ ظلمت کے اندر ڈوب گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اگر راستہ تلاش کرنے سے کچھ نہیں
راستہ تلاش کرنے والے بھٹک جایا کرتے ہیں۔ کامیاب وہ انسان ہے جس کی منزل متعین ہوتی ہے، جو منزل کا تعین کرتا ہے، اس لیے کہ راستہ ڈھونڈنے پوری زندگی کبھی راستے کو تلاش نہیں کر سکتے۔ جن کی منزلیں متعین ہوتی ہے وہ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں جو نفرتوں کو مٹایا کرتے ہیں، جو محبتوں کی بہار لاتے ہیں۔ جب وہ زبان سے بولتے ہیں تو آگ کے شعلے نہیں نکلتے، محبتوں کے پھول جھڑتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسانوں میں وہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر اس کے طور پر اللہ نے اس ماہ کامل کو محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہمارے درمیان جلوگر فرمایا۔ وہ کیسے تھے، وہ کتنے عظیم تھے۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کے سارے اوصاف بے مثال ہے، لیکن حضور کا ایک وصف جس کو تو روئے، مومن پڑھے تو روئے، غیر مسلم پڑھے تو روئے، وہ حضور کی غم گساری ہے، وہ حضور کی انسانوں سے محبت ہے، وہ حضور کی اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نبی کے اسی وصف میں یوں بیان کیا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے درمیان عزت والا رسول تشریف لایا، عظمت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بھلا چاہنے میں بہت زیادہ رہتے ہیں، بڑے حریص ہیں۔ اللہ تم پر جتنا انعام کرتے یہ مزید انعام کی تمنا کرتے ہیں، مزید انعام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، اور تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ جب حضور تمہاری تکلیف دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر میرا اللہ آیہ کریمہ کے آخری حصے میں فرماتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر مہربان ہیں، رؤوف رحیم بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حالات یہ ہو گئے، ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اللہ اکبر، ایک پڑوسی کے دل میں دوسرے پڑوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن آؤ ہمارے غم گسار رسول، امت کے غم گسار رسول، ان کی زندگی کا جائزہ تو لو۔ وہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہم سے الفت فرماتے ہیں، ہم پر پیار کرتے ہیں۔ ضیاء الامت علامہ پیر کرم شاہ ازہر کریمہ کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پہ شفقت کرتے ہیں۔ ہماری جہاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے اس سے کروڑوں درجہ آگے رسول کی محبتیں ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر تو مفسرین نے یہاں تک کے لکھا ہے، حضرت علامہ سید محمود اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ماں کی بات کرتے ہو؟ نہیں، ماں اپنی اولاد سے پیار تو کرتی ہے، لیکن جب جان کی بات آتی ہے تو وہاں ماں بھی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔